اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد. تحصیل علوم ہے ترادف اور تباین. الترادف والتباین لفظ واحد بما ہو واحد کی 5 قسمیں ہو گئی. ابھی لفظ متعدد بما ہو متعدد کی قسمیں ہیں 2. پھر مطلق لفظ کی قسمیں ہیں 2 مرکب اور مفرد و باعث زبان میں. بس یہ تقسیم کس لحاظ سے ہیں؟ لفظ متعدد بما ہوا متعدد کے لحاظ سے تقسیم ہے. ایک لفظ میں تقسیم نہیں ہو سکتے، کم سے کم 2 سے شروع ہونا چاہیے. کہتے ہیں جب ہم ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، انسان کو پتھر کے ساتھ، انسان کو بشر کے ساتھ، تو 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو ان دونوں کا معنی یکساں ہوں گے یا ان دونوں کے معنی الگ ہوں گے. اگر دونوں لفظوں کا معنی یکساں ہو ترادف کہلائے گا، اگر الگ ہو تو تباین کہلائے گا. اذا قسنا لفظا الى لفظ آخر او الفاظ، جب ہم ایک لفظ کو ایک اور لفظ کے ساتھ مقایسہ کریں گے یا چند الفاظ کے ساتھ مقایسہ کریں گے، فلا تخرج تلك الالفاظ المتعددة عن احد قسمين، تو وہ الفاظ متعددہ آپس میں 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. نمبر 1 الاول اما ان تكون تلك الالفاظ موضوعة لمعنى واحد، یا تو وہ سارے الفاظ یا کم سے کم 2 لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہوگا، جیسے انسان و بشر یا بقول ہدایہ قعود و جلوس. فہی المترادفۃ، ان الفاظ کو الفاظ مترادفہ کہا جاتا ہے. مترادف کا معنی کیا ہے؟ ایک کے پیچھے دوسرے آنا. ردیف اسی کو کہتے ہیں، لائن کو کہتے ہیں، لائن لگا کے ایک کے پیچھے دوسرا آنا. اس معنی پر پہلے وہ لفظ آیا، پھر اسی معنی پر دوسرا آیا، لیکن میں بھی ادھر آتا ہوں، تیسرا آیا ادھر آتا ہوں، تیسرا. اذا كان احد الالفاظ ردیفا لللفظ الاخر، جب ان الفاظ متعدد میں سے ایک دوسرے لفظ کے پیچھے لگ جائیں علی معنی واحد، ایک ہی معنی کے اوپر. مثلا ایک معنی کے اوپر پہلے بشر آیا، وہ ہو گیا، پھر انسان آیا، پھر حیوان ناطق آیا، اس طرح سے پھر اولاد آدم آیا. اذا كان احد الالفاظ ردیفا للآخر علی معنی واحد، جب ایک ہی معنی پر ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آ جائے، اس کو کہتے ہیں مترادف. مثل اسد وسبع واللیث. اسد، سبع اور لیث تینوں ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں. وہ ہے شیر. جو شیر ہے اس کو اسد بھی کہتے ہیں، سبع بھی کہتے ہیں، لیث بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں. وَحِرَّةٍ وَقِطَّةٍ، دونوں کا نام ہے بلی. حرتن کا ہے بلی ہے، قطۃ کا ہے بلی ہے. انسان و بشر، انسان کہے ہو انسان اور بشر بھی کہے تو وہی انسان. لیکن یہاں پر
جو سبوع کا لفظ ہے وہ لغت میں اسد کا نام نہیں ہے، اسد سبوع کا ایک مصداق ہے، اگر یہ حذف کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ لیث، اسد اور غضنفر یوں کہتے تو صحیح تھا، کیونکہ غضنفر بھی فقط اسی شیر کو کہتے ہیں، لیث بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو، اما سبوع مطلق درندے کا نام ہے، اس کا ایک مصداق اسد ہے، دوسرا مصداق بھیڑیا ہے، تیسرا مصداق کتا ہے، جو بھی کاٹنے والے جانور ہوتے ہیں ان کو سبوع کہا جاتا ہے، لہذا سبوع کو اسد کے ناموں میں شمار کرنا دقیق نہیں ہے۔ قص ترادف کی تعریف میں ہوگی، فالترادف اشتراک الفاظ متعددۃ فی معنی واحد، متعدد الفاظ کا ایک معنی میں شریک ہونے کا نام ترادف ہے۔ الفاظ جمع لایا ہے، جبکہ ترادف دو لفظوں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جمع سے مراد جمع منطقی ہے، جمع منطقی دو سے شروع ہوتا ہے اور جمع نحوی تین سے شروع ہوتا ہے۔ اردو میں جمع کتنے سے شروع ہوتا ہے پتہ نہیں، دو سے شروع ہوتا ہے، فارسی میں بھی جمع دو سے شروع ہوتا ہے، شاید یونان میں بھی جمع یونانی زبان میں دو سے شروع ہوتا ہو، کیونکہ علم منطق یونانی زبان میں ہے اور اس کو ترجمہ کیا عربی میں، اس لیے چونکہ یونانی زبان میں شاید تسنیہ سے جمع شروع ہوتا ہے، اس لیے جب ترجمہ کرتے وقت انہوں نے اسی یونانی زبان کو مد نظر قرار دیتے ہوئے دو سے، اس کو جمع منطقی، جمع نحوی تین سے شروع ہوتا ہے۔ الثانی وَإِمَّا أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَلْفَاظِ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى مُخْتَصٍ بِكُلِّ وَاحِدٍ، یا تو یہ ہوگا کہ چند الفاظ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہر ایک الگ الگ معنی رکھتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متباینہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ مثل کتاب فہی المتبینۃ، وہ متبین ہے، مثل کتاب اور قلم، کتاب اور قلم کے معنی الگ ہے یا ایک ہے؟ سما اور عرف کا معنی کیسا ہے؟ وہ بھی دو ہے، حیوان و جماعت کا معنی دو ہے، سیف اور قارن کا معنی، سیف مطلق تلوار کا نام ہے، چاہے کسی گلا کاٹے یا نہ کاٹے، قارن تیز تلوار، ایک لگاؤ جدا کر لے گا، تو اس کا معنی الگ ہے۔ پس فالتباین ان تکون معانی الالفاظ متکثرۃ بتکثر الالفاظ، تباین یہ ہے الفاظ کے معنی الفاظ کے کثرت کے ساتھ ساتھ معنی بھی کیا ہو؟ کثیر ہو، معانی الالفاظ متکثرہ، معنی الفاظ بہت زیادہ ہو، بتکثر الالفاظ، الفاظ کثیر ہونے کے ساتھ ساتھ، بتکثر الالفاظ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ در حقیقت بتکثر الالفاظ سے مشترک نکالنا چاہتے ہیں، مشترک میں لفظ ایک کے معنی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر لفظ کے اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی اضافہ ہوگا، ایک لفظ بڑھائے گا تو ایک معنی اضافہ ہوگا۔ یہاں تک بات تمام۔
بس الفاظ ہر لفظ کے تعداد کے مطابق الگ الگ معنی ہو تباین ہے. اگر ان سارے الفاظ کا معنی ایک ہو تو ترادف ہے خط. اور یہ ہر زبان میں ہے، نہ فقط لغت عرب میں، ہر زبان میں مشترک بھی ہے مترادف بھی ہے. اردو میں مترادف کی مثال جیسے قمر علی شاہ، اردو میں مترادف کی مثال کیا ہے؟ ہاں کیا ہے عالمگیر؟ سمجھ میں پڑ گیا. عبدالرحیم سورج مترادف ہے. مترادف ہوئے کہ الفاظ زیادہ ہو معنی ایک ہو. چلو کل تک سوچ کے یاد کر لینا کہ اردو میں الفاظ مترادفہ ہے اور ختم ہے، لیکن ہم ان کو نہیں جانتے یا ذہن میں حاضر نہیں ہے روزے کی وجہ سے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے یہاں پر الفاظ متباین ہے کہا. ایک تباین بعد میں آتے ہیں نسب کی بحث میں. معانی کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے. جب بھی ایک معنی دوسرے معنی کے ساتھ مقایسہ کریں چار نسبتوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے. یا تو یہ تمام یہ دونوں معنی اپنے تمام نظام برابر ہوں گے تو تساوی کہلاتے ہیں. ایک کے افراد جب دوسرے کے کم ہے، ایک دوسرے میں داخل ہے تو جو داخل ہے اس کو اخذ، جس میں داخل اس کو عام کہلاتے ہیں. اصل ایک دوسرے کے معنی سے نہیں ملتا کہیں بھی. انسان و پتھر تو دنیا میں کوئی ایسا فرق ملے گا جو پتھر بھی ہو اور انسان بھی ہو. ان کو کہتے ہیں متباین. یہ تباین وہی تباین ہے، کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. وہ تباین الگ ہے، یہ تباین. یہاں پر تباین سے مراد ہے کہ الفاظ کا معنی الگ الگ ہے. ممکن ہے مصداق میں جمع ہو جائے گا، ممکن ہے جمع. مثال ناطق کا معنی کیا ہے؟ بولنے والا یا کلی سمجھنے والا. انسان کا معنی کیا ہے؟ اولاد آدم. آدم اور اس کی اولاد ہو تو معنی کے لحاظ کیا ہے؟ متباین ہے یہاں پر. اما آپ باہر جا کے کسی انسان کو بلاؤ اور ناطق کو بلا کے لے آؤ، کتنے نفر کو آؤ گے یہاں؟ اگر کوئی کہے مجھے ایک ناطق اور ایک انسان کہے، کتنے نفر کو لاؤ گے؟ ہاں بس جمع ہوا نہیں، وجود خارجی میں جمع ہوا انسان اور ناطق. آپ ناطق کو مطلب فقط انسان کو لا سکتے ہیں. جب انسان پکڑے گا ناطق بھی ہوگا تو کہاں سے لائے گا؟ بس معنی کے لحاظ سے متباین ہے لیکن وجود خارجی کے لحاظ سے بالکل مساوی ہے. جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں ناطق ہے، اور جہاں جہاں ناطق ہے وہاں وہاں وہ اصل نو کے لحاظ سے وہ ناطق ہے. ممکن ہے اس عارضی پاگل پن کی وجہ سے وہ کچھ موانی پیش آئے ہو. اصل نو اور اس کی خلقت وہ ناطق کی خلقت میں سے. اس حالت میں ناطق نہیں کہہ سکتے. اگر عقل بھی وجہ نہیں ہے اور بول بھی نہیں سکتا تو بالفعل ناطق نہیں ہے، بالقوہ وہ کیا ہے؟ ناطق ہے. بس یہاں جو تباین ہے وہ تباین اس تباین کا غیر ہے جو نسب اربعہ کی بحث میں آ جاتا ہے. کیسے غیر ہے؟ وہاں پر جو چار قسمیں ہیں وہ یہاں کے تباین کی چار قسمیں ہیں. ہر وہ دو معنی جو یہاں پر تباین ہوں گے ان کے درمیان وہاں پر چار نسبتوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے. اما جو یہاں پر مترادف ہے
اس تو وہاں پر گیس تھی نہیں، کیونکہ وہاں پر دو معنی کے درمیان بحث کرتے کہ یہ دو معنی آپس میں ملتے بھی ہیں یا ملتے ہیں نہیں ہیں. والمراد من التباین ہنا، بحث الفاظ میں موجود تباین سے مراد غیر التباین الذی، اس تباین کا غیر ہے، سیأتی فی النسب الاربع، جو نسب اربع کی بحث میں قریب آئے گا، اس کا غیر ہے. کیوں؟ فإن التباین ہنا بین الالفاظ، یہاں پر جو تباین ہے وہ الفاظ کے درمیان میں ہے. اگر اس لفظ کے اور اس لفظ کے معنی ایک ہے تو ترادف، نہیں ہے تو تباین. باعتبار تعدد معناها، ان الفاظ کے معنی متعدد ہونے کے لحاظ سے الفاظ کو کہیں گے تباین. وَإِن كَانَتِ الْمَعَانِي تَلْتَقِي فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا أَوْ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا، اگر ان کے معنی آپس میں ملتے ہوں ان کے خارجی میں، یا تو بعض افراد میں ملتے ہوں یا کل افراد میں. کل افراد کی مثال انسان اور ناطق. انسان یہاں پر انسان ناطق یہاں پر کیا ہے؟ تباین ہے، کیونکہ انسان کا معنی الگ ہے، ناطق کا معنی الگ ہے. لیکن وجود خارجی میں ہمیشہ تمام انسان کے معنی اس سے ملتے ہیں، اس کے معنی اس سے ملتے ہیں. یعنی اس کے مصداق اس کے مصداق ہیں، اس کے مصداق کے ساتھ اس کے مصداق ہیں. بعض ملنے کی مثال سفید اور پرندہ. سفید کا معنی کیا ہے؟ پرندہ ہے. پرندے کے معنی سفید ہے. یہاں پر سفید اور پرندے میں تباین کی نسبت ہے، کیونکہ سفید کا معنی کچھ اور ہے، پرندے کا معنی کچھ اور ہے. لیکن وہاں پر بعض افراد ملتے ہیں. سفید کبوتر کیا ہے؟ پرندہ بھی ہے، سفید بھی ہے. بس یہاں جو تباین ہے انہی کے درمیان وہاں پر ان نسبتوں میں سے ایک ہے. وَإِن كَانَتِ الْمَعَانِي، یہاں الفاظ متباین کے معنی تلتقی فی بعض افرادها، بعض افراد میں آپس میں ملتے ہیں جیسے سفید اور کبوتر، او جمیعها، یا تمام افراد ملتے ہیں جیسے انسان اور ناطق، انسان اور اولاد آدم. اب خود مثال دیتے ہیں. سیف کا معنی ہے مطلق تلوار، چاہے تیز ہو چاہے کند ہو. صارم کا معنی ہے تیز تلوار ہو. اب تیز تلوار اور تلوار کا معنی الگ ہے یا ایک ہے؟ الگ ہے. اس میں تیز ہونے کے قید نہیں ہے، لیکن جتنے بھی تیز تلوار ہیں ان پہ تلوار سے آتا نہیں آتا ہے. اب ادھر سے جتنے بھی تلوار ہیں وہ صارم ہیں. بہت سے تلوار بھی صارم نہیں، 10 سال سے پڑے ہوئے ادھر کمرے میں، اور کئی دفعہ بارش پڑنے پانی پڑنے سے جان لگتا بھی ہو تو کسی معمولی چیز کو بھی نکال سکتے، گلا چھوڑ. فَإِنَّ السَّيْفَ يُبَايِنُ الصَّارِمَ ہنا، یہاں پر ہماری بحث میں سیف اور صارم میں تباین موجود ہے، کیونکہ سیف کا معنی ہے مطلق تلوار، صارم کا معنی ہے تیز تلوار. لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، کیونکہ صارم سے مراد فقط وہ تلواریں ہیں جو بالکل تیز ہو اور ایک دفعہ مارتے ہی گلا کاٹ دے. اما تلوار سے مراد مطلق تلوار ہے، ممکن تیز ہو ممکن تیز نہ ہو. فہما، پس صارم اور سیف متباینان معنن، معنی کے لحاظ یہاں پر ایک دوسرے سے جدا ہے. وَإِن كَانَا يَلْتَقِيَانِ فِي الْأَفْرَادِ، اگرچہ آپس میں ملتے ہیں افراد میں. ایک طرف سے مکمل افراد دوسرے کے اندر داخل ہے، اب دوسرے کے کچھ افراد باہر پھر رہے ہیں.
اذ ان کل صارم سیف، ہر تیز تلوار ہے. بس تیز تلوار کے تمام افراد تلوار کے افراد میں داخل ہیں، اما تلوار کے کچھ افراد ہیں جو تیز تلوار میں داخل نہیں ہیں. وَكَذَا الْإِنسَانُ وَالنَّاطِقُ مُتَبَايِنَانِ مَعْنًا، اس طرح سے انسان و ناطق معنی. انسان کا معنی ہے انسان یعنی اولاد آدم، اور ناطق کا معنی بولنے والا. بولنے والا ممکن ہے پتھر ہو وہ بھی ناطق ہے، فرشتہ ہو وہ بھی ناطق ہے، جن ہو وہ بھی ناطق ہے، کوئی اور ہو وہ بھی ناطق ہے. صحیح نہیں؟ لیکن انسان خارج میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے بیچ کے افراد ہیں ان میں انسان ہی نظر آتے جو ناطق بھی ہو اور انسان بھی ہو. باقی پتھر نہیں بولتا، بھیڑ بکریاں وہ نہیں بولتے، اور دیوار نہیں بولتی الاخر. ورنہ لغت میں ایسا نہیں کہ ناطق کا معنی انسان ہو. ناطق کا معنی بولنے والا، یا ناطق کا معنی ہے کلیات درک کرنے والا. اما خارج میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ انسان ہی بولتا ہے، انسان ہی کلیات کو درک کرتا ہے. ممکن ہے جنات بھی کلیات کو درک کریں، لیکن وہ ہمارے بیچ سے باہر ہے. ہم اپنے مشاہدے کے افراد کو بیچ سکتے ہیں، جو ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں ہمیں کیا پتا. کیوں متباین ہے؟ لأن المفہوم من احدہما غیر المفہوم من الآخر، کیونکہ انسان سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ اس معنی کا غیر ہے جو ناطق سے سمجھ آتا ہے. انسان کا ترجمہ بننے کا آدمی ذات، ناطق کا ترجمہ بننے کا بولنے والا. وہ ترجمہ الگ نہیں کر دیا، بس معلوم ہے کہ دونوں مترادف نہیں ہے، متباین ہے. وَإِن كَانَا يَلْتَقِيَانِ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِمَا، اگر اچھی وجود خارجی میں دیکھے تو تمام افراد انسان ناطق میں داخل ہیں اور تمام افراد ناطق انسان میں داخل ہیں. یہاں پہ بات ہوتا لأن كل انسان ناطق وكل ناطق انسان. قسمت الالفاظ المتباینتی. اب مترادف کی بحث ختم ہوگی، مترادف کے بارے میں اور بحث نہیں ہوگی. ابھی الفاظ متباین جو ابھی ہم نے سمجھ لیے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قیاس کریں تو اس کی تین قسمیں بنتی ہیں. الفاظ یعنی ہر وہ دو یا دو سے زائد لفظ جن کے معنی الگ الگ ہیں، جب ان کو ایک دوسرے سے مقایسہ کریں تو ان تین سے خالی نہیں ہے. انسان کو پتھر سے مقایسہ کرے تین سے خالی نہیں ہے، انسان کو درخت سے mقایسہ کرے تین سے خالی نہیں ہے، چاندی کو لکڑی سے مقایسہ کرے ان تین سے خالی، ان تین میں سے ایک ضرور ہوں گے. المثلانی یا تو وہ آپس میں مثلان ہوں گے، المتخالفانی یا تو آپس میں متخالفان ہوں گے، المتقابلانی یا تو آپس میں کیا ہوں گے متقابلان. ان تین سے خالی نہیں ہے. اب یہ ہر کے معنی خود کرے گا. مثلان کب ہوں گے؟ مثلان تب ہوں گے جب زید کا معنی اور امر کا معنی کسی ایک حقیقت میں شریک ہونے کو مد نظر رکھا جائے تو کہیں گے مثلان. جیسے زید اور امر کس میں شریک ہیں؟ انسان ہونے میں شریک ہیں.
بس کہ دونوں کے آپس میں مثلان ہیں. ان انسان ہونے میں زید مثل امر ہے, جسم ہونے میں بھی شریک ہے, بس جسم ہونے میں بھی انسان زید مثل امر ہے. نامی ہونے میں بڑھنے والا جسم شریک ہے, حساس ہونے میں شریک ہے. منتہا دو معنی کو آپس میں مقایسہ کرنے کے بعد دیکھو یہ کسی ایک حقیقت میں شریک ہے یا شریک نہیں ہے. اگر شریک ہونے والے جہت کو مد نظر رکھتا آپس میں کیا ہے؟ اسلام ہے. تقدم ان الالفاظ المتباینۃ یما, ابھی گزر چکا ہے الفاظ متباینہ وہ الفاظ ہیں تکثرت معانیہا بتکثر الالفاظ, جن کے معنی زیادہ ہوتے ہیں الفاظ کے زیادہ ہونے کے سبب. ای ان معانیہا متغایرۃ, الفاظ متباینہ کے معنی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا غیر ہوتا ہے تو غیر کی تین قسمیں ہیں. ایک دفعہ غیر ہے اسلام کی صورت میں, ایک دفعہ غیر ہے متخالفان کی صورت میں, ایک دفعہ غیر ہے متقابلان کی صورت میں. یہ غیر کی قسمیں ہیں. وَلَمَّا كَانَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الْمَعَانِي يَقَعُ عَلَى أَقْسَامٍ, حقیقت میں تغایر دو معانی کے درمیان ہے. مثلان متخالفان متقابلان معانی کے درمیان ہیں. اسی وجہ سے ان معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ کو بھی مثلان کہا جاتا ہے, مجازن تسامحن. وَلَمَّا كَانَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الْمَعَانِي يَقَعُ عَلَى أَقْسَامٍ, اور جبکہ معانی کے درمیان تغایر کی کئی قسمیں ہیں. فَإِنَّ الْأَلْفَاظَ بِحَسَبِ مَعَانِهَا أَيْضًا, بے شک الفاظ ان کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے تُنْسَبُ لِلْأَلْفَاظ, ان الفاظ کے لیے نسبت دی جاتی ہے, ان الفاظ کی نسبت دی جاتی ہے, ان الفاظ کی طرف لام ولی لا, ان الفاظ کی طرف بھی ان تین قسموں کی نسبت دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان الفاظ کا معنی یہی ہے جو آپس میں تغایر رکھتے ہیں. یعنی بس حقیقت میں یہ تین قسمیں معنی کے درمیان ہے, تو الفاظ کو کہنا کیا ہے در حقیقت معنی کی وجہ سے ہے. سمجھا کہ نہیں عالمگیر؟ حقیقت میں یہ اسلام کہاں پر ہے؟ الفاظ یعنی معنی کے درمیان ہے, معنی کے درمیان میں. حقیقت میں تغایر معانی کے درمیان میں ہے, لیکن الفاظ کو مثلان کہنا, متخالفان کہنا, متقابلان کہنا وہ معنی کو دے کر ہے. اس لفظ کے معنی اور اس لفظ کے معنی کے درمیان مثلان ہے, بس ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ اور اس لفظ کے درمیان بھی مثلان ہے. اس لفظ کے معنی کے اور اس لفظ کے معنی کے درمیان تخالف کی نسبت ہے, بس ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ اور اس لفظ میں تخالف کی نسبت ہے. جی الفاظ کی طرف معانی ہا کی ضمیر الفاظ کی طرف, لاہ کی ضمیر بھی الفاظ کی طرف, اور پھر کر اقسام تن سب کے نائبے فاعل ہیں. والتغایر علی ثلاثۃ انواع, تغایر کی تین قسمیں ہیں. التماثلی ایک, والتخالفی دو, والتقابلی تین. یہ تین قسمیں کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو معانی آپس میں تغایر رکھتے ہیں پہلے دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو آپ ان دو معنی کو کسی حقیقت میں شریک ہونے کا لحاظ رکھا جائے گا یا نہیں رکھو گے.
یا تو آپ ان دو معنی کے کسی تیسری چیز میں شراکت ہونے کا لحاظ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. اگر ایک حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کو مد نظر رکھیں مثال ہے لِأَنَّ الْمُتَغَایِرَيْنِ چونکہ دو متغیر الفاظ اور معانی اما ان یراعى فیہما یا تو رعایت کی جائے گی ان دو متغیر میں. کس چیز کی رعایت کی جائے گی؟ اشتراکہما فی حقیقت واحدہ. یہ دو متغیر معنی ایک حقیقت میں شریک ہیں. زید اور عمر جو کہ متغیر ہیں انسان ہونے میں شریک ہے. انسان اور گھوڑا جو متغیر ہیں حیوان ہونے میں جاندار ہونے میں شریک ہے. حیوان اور درخت جو کہ متغیر ہیں جسم میں رکھنے میں شریک ہے. فہم الاسلام ان کو اسلام کہا جائے گا. بس اگر ہم سے پوچھیں انسان اور حیوان کیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ انسان اور حیوان کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ زندہ ہے تو اسلام ہے. کیونکہ حیوان بھی زندہ ہے تو انسان بھی زندہ ہونے میں دونوں شریک ہے. زندہ ہونا ایک حقیقت ہے جس میں یہ ضرور. اگر آپ اس حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کو مد نظر نہ رکھے فقط وہی ظاہری معنی کو مد نظر رکھے تو اسلام نہیں ہے. یا متخالفان ہے یا متقابلان و معنی ہے. فہم الاسلام وَإِمَّا أَلَّا يُرَاعَى ذَلِكَ یا تو حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کی رعایت نہیں کی جائے گی. یعنی حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اب خارج میں شریک ہو یا نہ ہو اس کا پرواہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک فعلاً شریک ہونا مد نظر نہیں ہے. سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا مشتركين في حقيقة واحدة بالفعل. چاہے وہ دو معنی بالفعل حقیقت واحدہ میں شریک ہو یا بالفعل حقیقت واحدہ میں شریک نہ ہو. وعلى هذا التقدير الثاني تقدیر ثانی کیا ہے؟ او لم يكونا او لا يراعى ذلك. یہ تقدیر ثانی ہے. حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے. خود مانا کرتے تقدیر ثانی کا اے تقدیری عدم المراعات. یہ حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کا لحاظ نہ کرے تو پھر اسی دو قسمیں دوبارہ یا تو ایک ہی زمانے یہ دو معنی یا تو ایک ہی زمانے میں ایک ہی جگہ پر جمع ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اگر ممکن نہ ہو تو ان دونوں کو کہیں گے متقابلان. اگر ممکن ہو تو کہیں گے متخالفان. جب آپ نے حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کو مد نظر نہیں رکھا تو اب یہ دیکھو جب یہ وجود پیدا کرتا ہے تو آنے واحد میں یہ دونوں معنی ایک جگہ پر جمع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر جمع ہو سکتا ہے تو متخالفان ہے. اگر جمع نہیں ہو سکتا تو متقابلان ہے. سفیدی اور سیاہی کیا ہے؟ جب ہو سکتے ہیں. اس ورقے کو سفید رنگ کریں تو سیاہی ختم ہو جائے گی. سیاہ رنگ کرے تو سفیدی ختم. جمع نہیں ہو سکتے سفید اور سیاہی تو ایک جگہ پڑے گی زمانے میں. ہاں 10 بجے سفید کر دیں 11 بجے سیاہ کر دیں. 2 زمانے میں جمع ہو سکتا ہے.
اب ایک ہی وقت میں سفید بھی ہو سیاہ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. اب سیاہ اور شیرین کیا ہے؟ سیاہ اور میٹھا یہ سید قمر شاہ کو زیادہ پتہ ہے. خورما کیا ہے؟ سیاہ ہے اور میٹھا بھی ہے. خورما میں آنے واحد میں سیاہی بھی ہے اور میٹھا بھی ہے جو ہو گیا. بس سیاہ اور میٹھا کیا ہے؟ متخالفان میں سے ہے. اب سفید اور سیاہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. لکڑی اور انسان جمع نہیں ہو سکتے, کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. فاسق اور عادل کیا ہے؟ متقابلان میں ہے, کیونکہ آنے واحد میں فاسق بھی ہو اور عادل بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان اور کافر متقابلان ہیں, مومن و منافق متقابلان ہیں. کیوں؟ آنے واحد میں مومن بھی ہو کافر بھی ہو یہ جمع نہیں ہو سکتے. ہاں کئی سال کافر رہا ہو بعد المومن نمبر 1 بن کر بڑھ کر آگے انبیاء سے آگے بڑھنے کی کوشش کر یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ کم نہیں ہو سکتا. لأن الخوف أي وعلى تقدير الثاني أي على تقدير عدم المراعاة إن عدم مراعاة الاشتراكهما في حقيقة واحدة حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کا لحاظ نہ رکھا جائے. فإن كان اگر وہ دو معنی من المعانی التي ان معنی میں سے ہو لا يمكن اجتماعهما في محل واحد کہ ممکن نہیں ہے ان دونوں معنی کا جمع ہونا ایک ہی جگہ میں من جہت واحدۃ ایک ہی جہت سے فی زمان واحد زمان واحد میں بأن كان بين المعنيين تنافر وتعاند یعنی ان دو معنی کے درمیان ایک دوسرے سے نفرت موجود ہے اور ایک دوسرے کے درمیان ضدیت موجود ہے. تو اس صورت میں جیسے سواد اور بیاض سفید اور سیاہ مومن اور کافر فہم المتقابلان ان دو معنی کا ہندو متقابل. اگر ہم سے پوچھے مومن اور منافق میں کیا نسبت ہے کیا ہے؟ متقابلان. اگر مومن اور منافق کے دونوں انسان ہونے کے مد نظر رکھے تو اسلام ہے. بس مومن و منافق کے بارے میں آپ کلیئر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں, وہ نظر موقف ہے. آپ کس نظر سے پوچھتے ہو؟ انسان میں شریک ہونے کی نظر سے یا فی نفسی؟ اگر فی نفسی دیکھا جائے تو متقابلان ہے, انسانیت میں شریک ہونے کے لحاظ دیکھا جائے تو اسلام ہے. فہما متقابلان ہے. وَإِلَّا یہ وَإِلَّا حرف استثناء نہیں ہے, ان شرطیہ و لائے نہ کہ اصل یہ ہے وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ اگر ایسا نہ ہو یعنی ممکن ہو ایک ہی جگہ میں ایک ہی وجہ سے ایک ہی زمانے میں دونوں کا ساتھ آنا ممکن ہو. جیسے سیاہ اور شیرین جمعرات کے دن 10 بجے ایک ہی جسم کے اندر جمع ہو سکتا ہے. یہ جسم سیاہ بھی ہے اور یہی جسم شیرین بھی ہے. اگر آپ کو شک ہے تو جا کے خرما فروشن کی دکان پہ جا کے دیکھو, وہاں پر آپ کو خرما سیاہ بھی ملے گا اور وہ شیرین بھی ملے گا. سمجھے نہیں؟ ابھی خرما کا تصور نہ کرے تو افطاری کے وقت بعد میں تصور کرے. وَإِلَّا اگر جمع ہونا ایک ہی محل میں ایک ہی وجہ سے ایک ہی زمان میں ممکن ہو تو فہم متخالفان ہیں جیسے سیاہ و شیرین. وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوْضِيحِ مرحوم مظفر خود نے بھی درک کر لیا کہ مثلان متقابلان اور متخالفان کا معنی کما ہوا حق واضح نہیں ہوا, اس لیے اس کو مزید توضیح دینے کی ضرورت ہے.
اب توضیح دینے کے لیے سب سے پہلے مثال بھی شروع کرتے ہیں. مثال کیا ہے؟ مثال وہ دو معنی یا کئی معنی ہیں جو ایک ہی حقیقت میں بالکل شریک ہے، اور آپ بھی اسی معنی واحد میں شریک، حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حکم لگاتا ہے. اس وقت کہیں گے مثال، جیسے زید اور امر. زید اور امر انسان میں شریک ہونے کے لحاظ سے کچھ آپ حکم لگاتے ہیں، لیکن اسلام کو مثلاً کیا ہے؟ ہم المشترکان، یعنی ہم المعنیان المتباینان، وہ دو معنی متباین ہیں جو المشترکان، جو شریک ہیں، فی حقیقت واحدۃ، ایک ہی حقیقت میں. بما ہما مشترکان، صرف اس نظر سے کہ یہ دونوں مشترک ہیں. مطلب آپ دیکھتے تو غور کرتے ہیں ان دو معانی متعدد کو، ان معانی متغیر کو حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کے نظر سے کوئی حکم آپ لگاتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہیں. یعنی کیا؟ اے لوحظ واعتبر اشتراکہما فی الحقیقت الواحدہ. بما ہما مشترکان سے مراد یہ ہے، یعنی ملاحظہ مد نظر رکھا گیا ہے اور معتبر جانا گیا ہے ان دونوں کا حقیقت واحدہ میں شریک ہونے کو. کا محمد و جعفر، جیسے محمد اور جعفر دو فرد کا نام ہے. اثنین لشخصین، یہ دو شخص کا نام ہے. مشترکین فی الانسانیت، اور یہ دونوں انسان ہونے میں آپس میں شریک ہیں. بما ہما مشترکان فی الانسانیت، اس نظر سے کہ انسانیت میں دونوں شریک ہیں، مثلان ہے. اما اس نظر سے یہ فلان قبیلے کا آدمی ہے اور وہ فلان قبیلے کا آدمی ہے، متخالفان یا متقابلان ہوں گے یا متخالفان ہوں گے. ایک اور مثال. اچھا، یہ مثال کس کے لیے ہے؟ نوع میں شریک ہونے کی مثال دی ہے. خود دو معنی فرد ہے، نوع میں شریک ہے. ابھی دو نوع ہے جو جنس سے شریک ہونے کی مثال دیتے ہیں. وکل انسان والفرس، انسان اور گھوڑا، باعتبار اشتراکہما فی الحیوانیت، اس نظر سے دیکھا جائے کہ انسان اور گھوڑا دونوں حیوان ہونے میں، جاندار ہونے میں شریک ہے. تو کیا ہے؟ اسلام ہے. اب گھوڑا ہونے اور انسان ہونے کو مد نظر رکھے، نہ زندہ ہونے کو، تو اسلام نہیں ہے. اس وقت یا متخالفان یا متقابلان ہیں. وَإِلَّا، وَإِلَّا اگر مشترک ہونے کو مد نظر نہ رکھا جائے، فَمُحَمَّدٌ وَجَعْفَرٌ مِنْ حَيْثُ خُصُوصِيَّةِ ذَاتِهِمَا، محمد اور جعفر ان دونوں کی ذاتی صفات کے لحاظ سے دیکھا جائے، مع قطع النظر عما اشترکا فیہ، اس انسان سے قطع نظر کرتے ہوئے جس میں دونوں شریک ہیں، ہما متخالفان ہیں. کما سیأتی عن غیب آئے گا. وَكَذَا الْإِنسَانُ وَالْفَرَسُ، ہما متخالفان ہیں صرف انسان اور فرس ہونے کو مد نظر رکھیں، نہ کہ جاندار ہونے کو. پھر آگے اقسام اور بھی ہے انشاءاللہ کل. اللہ